آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی ایک درخواست دائر کی گئی تھی علی امین گنڈا پور کی جانب سے، اس کا کیا بنا تو وہ میں جلدی سے آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں۔ تو آج یہ سارے لوگ پہنچے تھے کہ شاید کوئی بریک تھرو ہو سکے یا معاملات آگے بڑھ سکے، لیکن میں آپ کو دو سچویشنز بتاؤں گا، آپ خود انالائز کر لیجئے گا کہ اس میں کتنے فیصد امکانات ہیں کسی بریک تھرو کے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، دو چیزیں الگ الگ آج ہوئی ہیں، وہ دونوں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جو پیرول کی درخواست تھی اس کی آج سماعت تو ہوئی ہے، لیکن جو اس کے اوپر 3 اعتراضات عائد کیے گئے تھے وہ ابھی تک برقرار ہیں۔ ایز اف ناؤ جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہ اعتراضات نہ ختم ہوئے ہیں، نہ اس کے اوپر کوئی آرڈر ابھی تک آیا ہے، نہ جیسا ہم نے کہا تو تھا کہ میں آرڈر پاس کروں گا، لیکن وہ سٹل اعتراضات موجود ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ عمران خان کی طرف سے یہ درخواست دائر نہیں کی گئی، چونکہ وہ براہ راست متاثرہ فریق ہے، تو یہ درخواست تو علی امین گنڈا پور کی جانب سے اور لطیف کھوسہ نے دائر کر دی، تو جو متاثرہ فریق ہے عمران خان، انہوں نے کیوں دائر نہیں کی؟ یہ پہلا اعتراض ہے۔ دوسرا یہ کہ اس میں نیب کو فریق کیوں نہیں بنایا گیا؟ میں نے پچھلے ولاگ میں بھی آپ کو کسی میں بتایا تھا کہ نیب کی چونکہ کمپلینٹ کے اوپر ان کو سزا ہوئی بھی ہے، تو اس ساری درخواست میں نیب کو فریق نہیں بنایا گیا۔ اور تیسرا اعتراض یہ ہے کہ پیرول رہائی کی جو درخواست ہے وہ پہلے پنجاب گورنمنٹ کے پاس جاتی ہے، یعنی حکومت فیصلہ کرتی ہے۔ ان کیس اگر حکومت یہ درخواست مسترد کر دے تو پھر یہ واپس معاملہ آتا ہے عدالت میں۔ تو آج جب عدالت میں یہ سارے سوالات پوچھے گئے تو یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا پنجاب حکومت سے رجوع کیا گیا، تو بتایا گیا کہ جی ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کیا لیکن ابھی تک وہاں سے جواب نہیں آیا۔ تو عدالت کے پاس یہ بہترین پوائنٹ ہے اس چیز کو آگے بڑھانے کا یا ملتوی کرنے کا، یا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے وہاں سے جواب آ جائے، تو اگر وہ ریجیکٹ کرتے ہیں پھر ہم دیکھیں گے۔ مین وائل انہوں نے کہا کہ ان اعتراضات پر وہ آرڈر جوڈیشل سائڈ پہ دیکھیں گے اور جوڈیشل آرڈر جو ہے وہ پاس کریں گے۔ اب جب آرڈر آ جائے گا تو پھر پتہ چلے گا۔ اس پیرول رہائی میں ریلیف ملنے کے کتنے امکانات ہیں اس کا اندازہ آپ ایک دوسری درخواست سے لگا لیجئے جو کہ موو کی گئی سپریڈنٹ اڈیالہ جیل کی جانب سے اسپیشل سینٹرل جج شاہ رخ ارجمن صاحب کے پاس، اور ان سے یہ کہا گیا کہ عمران خان کو جو سہولیات دی گئی ہیں، 3 سہولیات، یہ ان سے واپس لے لی جائیں، کیونکہ باقی قیدی جو ہیں وہ بھی ایسی ہی سہولیات کا تقاضا کر رہے ہیں اور ہمارے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے مینیج کرنا۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قیدی ہے، یعنی عمران خان کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے کہا کہ یہ پرکس اینڈ پریویلیجز جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں آپ کے آرڈر کے تحت، پرکس اینڈ پریویلیجز، اور انجوائے کا لفظ لکھا گیا اس درخواست میں۔ تو کیا پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں؟ 3 چیزیں کون سی ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ واپس ہو جائیں؟ پہلا یہ کہ ان کے بچوں سے جو ویکلی ٹیلی فونک گفتگو کا آرڈر دیا گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جناب واپس لے لیا جائے ان سے، اس کی وجہ سے جو باقی 93 کے قریب قیدی ہیں وہ ہمارے سر ہوئے ہیں کہ ہماری بھی باتیں کرائی جائیں۔ دوسری سہولت ہے میڈیکل چیک اپ کے حوالے سے، کہ عدالت نے جو آرڈر دیا کہ ان کا ویکلی یا میرا خیال شاید منتھلی میڈیکل چیک اپ کرایا جائے، اس پہ بھی ان کو اعتراض ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل چیک اپ کی سہولت باقیوں کو نہیں ہے، یہاں پہ ڈاکٹر ہوتا ہے وہی چیک کرتا ہے، تو باہر سے جو ان کا چیک اپ وغیرہ ہوتا ہے یا پیمز کے ڈاکٹرز آتے ہیں یا سو آن، یہ سہولت واپس لی جائے۔ اور پھر ذاتی معالج، ویسے تو ڈاکٹر عاصم یونس کو گئے ہوئے یا ڈاکٹر فیصل کو گئے بہت لمبا ہی عرصہ ہو گیا، لیکن یہ بھی ایک سہولت عدالت نے دی تھی، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سہولت بھی ذاتی معالج والی جو ہے یہ بھی واپس لی جائے۔ اب آپ دونوں کو کمپیریزن کر کے دیکھیں کہ ایک طرف ہے پیرول کی درخواست پی ٹی آئی کی، اور دوسری جانب سے اڈیالہ جیل کے سپریڈنٹ کی درخواست، وہ تو ان کو اور زیادہ ٹائٹن کرنے کے چکر میں ہے کہ ان کو جو سہولیات دی گئی ہیں وہ ان سے واپس لی جائیں۔ ان کیس اگر پیرول رہائی کا کوئی امکان یا کوئی بیک ڈور کوئی ایسا رابطہ ہوتا تو اس قسم کی درخواست پھر میرا نہیں خیال موو کی جاتی۔ بہرحال پیش رفت اچھی جو ہوئی ہے وہ یہ کہ عدالت نے جو سپریڈنٹ اڈیالہ جیل کی درخواست تھی اسے مسترد کر دیا ہے، اور وہ آرڈر ان کا برقرار رکھا انہوں نے اپنا، اور کہا کہ نہیں، یہ سہولت ان کو دی جائے، ان کے بچوں سے بات ہو، ذاتی معالج ہو، میڈیکل چیک اپ ہو، یہ سہولیات برقرار رہیں گی۔ اس میں اڈیالہ جیل کے سپریڈنٹ کی درخواست کو انٹرٹین نہیں کیا گیا۔ اب آ جائیے ذرا پی ٹی آئی کی سولو فلائٹ اور عمران خان کے فیصلے میں تبدیلی کے حوالے سے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ مولانا فضل الرحمان سے پی ٹی آئی کی کوئی بات بن نہیں سکی، اور اس کا برملا اظہار وہ خود بھی کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں یکسوئی نہیں ہے اور اس وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ سکے۔ اس میں مولانا کا قصور کتنا ہے، کتنا کم ہے، زیادہ ہے، اس بحث میں جائے بغیر ظاہری بات ہے پی ٹی آئی میں بھی اختلافات جو ہیں وہ ہر آنے والے دن ہمیں نظر آئے ہیں اس ٹائم لائن پہ۔ ایون ابھی بھی آپ کو پتہ ہے وہ ایک ویڈیو جو ہے وہ گردش کر رہی ہے کمل شوذب کی اور علیمہ خان سے متعلق جو ان کی گفتگو ہے، تو یہ خیر انٹرنل پالیٹکس چلتی رہتی ہے، تو اختلافات تو بہرحال موجود تھے۔ اب مولانا ہٹ گئے پیچھے، تو ایسے میں پی ٹی آئی کیا کرے؟ سولو فلائٹ کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ کتنا اور انتظار کریں باقی جماعتوں کا، کتنی دیر اور دیکھا جائے کہ مولانا مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ تو عمران خان نے جو ڈیسیژن کیا تھا کہ جنید اکبر کو ہٹا دیا جائے اے پی سی کی صدارت سے، وہ ڈیسیژن اب ریورس ہو گیا۔ اس طرح سے ریورس ہوا کہ یہ سارا اختیار
जुनैद अकबर को दे दिया था कि आप फैसला करें कि आप किस सीट पर रहना चाहते हैं और कौन सी सीट छोड़ना चाहते हैं। लेकिन जुनैद अकबर चेयरमैन पीएसी नहीं छोड़ना चाहते। जो हमारी उनसे मुलाकातें रही हैं, जो ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत है, मैं बड़ा आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, मैं उनको कोट नहीं कर रहा, लेकिन एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि वो नहीं छोड़ना चाहते। वो समझते हैं कि ये चेयरमैन पीएसी जो है, ये ओहदा उनके लिए एक शील्ड है, और वो इस शील्ड के रहते हुए ज़रा बाकी हार्ड किस्म के डिसीजंस कर सकते हैं, क्योंकि हार्ड लाइनर के तौर पे वो सामने आए। तो अब इमरान खान की डायरेक्शन आ जाने के बाद जो रेजिग्नेशन उन्होंने दिया था बैरिस्टर गौहर को, वो हो गया समझे वापस, वो ख़त्म हो गया, किस्सा ही ख़त्म हो गया। तो इस टाइमिंग के ऊपर जो एक मुमकिन तौर पे गलत फैसला हो सकता था, वो होते होते रुक गया है। अच्छा हुआ कि पीटीआई के इनर सर्कल में सेनेटी परवेल कर गई। अब पीटीआई ने जाना है सोलो फ्लाइट की तरफ, एहतजाज की तरफ, कोई ना कोई तो उन्होंने कुछ करना है। अब इस सिलसिले में जुनैद अकबर ने तमाम जो सूबे हैं, चारों सूबे प्लस गिलगित बल्तिस्तान प्लस आज़ाद कश्मीर, इनके जितने तंजीमी रहनुमा हैं या अहदेदारान हैं, इनका एक बड़ा इजलास तलब किया। मैंने परसों के व्लॉग में, शायद कल के व्लॉग में आपको बताया था कि ये इजलास 15 मई को होने जा रहा है, और आज भी उन्होंने बताया कि हमने ये इजलास बुला लिया है। और इसमें इस बार है तो वो केपीके के प्रेसिडेंट हैं, पीटीआई केपीके के, लेकिन उन्होंने विद द कंसल्टेशन ऑफ पीटीआई चेयरमैन या बाकी जो भी अहदेदारान होंगे मुताल्लिका, उनकी मुशावरत से इन्होंने एक ग्रैंड इजलास बुला लिया, जिसमें सारे सूबों के जो अहदेदारान हैं वो शरीक होंगे। कल मैंने मीटिंग बुलाई जिसमें चारों सूबों के अहदेदारान और गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के अहदेदारान को भी बुलाया, ताकि स्ट्रेटजी मुश्तरका बनाए और एहतजाज पे जाए। सर, खान साहब की रिहाई कब तक वर्कर पूछ रहे हैं, कब तक देखने को मिलेगी? इंशाअल्लाह ताला हमारी तो ख्वाहिश है कि जल्द से जल्दी हो, और इंशाअल्लाह ताला इसके लिए हम कोशिशें कर रहे हैं, मुख्तलिफ फोरम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये है कि पीटीआई एक तो ये इजलास हो सकता है इस्लामाबाद में हो। इसकी जैसे अपडेट आएगी फर्दर कहाँ पे होगा, कौन कौन शरीक होगा, ये भी मैं आपको रिपोर्ट कर दूंगा। लेकिन मीनवाइल ये अपडेट है कि ये एक अहम इजलास होने जा रहा है, जिसमें आइंदा के एहतजाज की हिकमत अमली तय होनी है। जाना है एहतजाज की तरफ, ये तो तय है, लेकिन कब जाना है, तरीक़ाकार क्या होगा, फार्मूला क्या होगा, कैसे कैसे आगे बढ़नी है चीज़ें, तो उन चीज़ों के ऊपर मुशावरत होनी है। अच्छा, अब इस सारे मामले में एक बड़ी हैरानकुन और दिलचस्प चीज़ सामने आई है, और वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया आम माफ़ी का। ये मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये एज एन होल एक पार्टी की डिमांड नहीं है। पार्टी का मौक़िफ़ कोई और भी हो सकता है, ये एज एन इंडिविजुअल है। आई स्टैंड करेक्टेड के जो सनाउल्लाह मस्ती खेल है, उनका आज एक मैं बयान सुन रहा था। उन्होंने बयान ये किया कि मौजूदा सूरत हाल में चूँकि कौमी यकजहती पैदा हो चुकी है, तो बड़ा नादिर मौका है, इसलिए हुकूमत जो है वो जेलों के दरवाज़े खोल दे, ख़ास तौर पे सियासी कैदियों के लिए, और जो ख़तरनाक मुल्ज़मान हैं उनके अलावा बाकी सब असीरान को रिहा कर दिया जाए। इस डिमांड में वैसे कोई बुराई नहीं है, इन हालात में लोग इसी किस्म का मुतालबा करते हैं। लेकिन चूँकि इमरान खान का मौक़िफ़ ऐसा नहीं है कि वो माफ़ी मांग के बाहर आना चाहते हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ऐसा ऑफिशियल मौक़िफ़ नहीं है कि वो हुकूमत से माफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं, वो भी एक ऐसी हुकूमत जिसको वो लेजिटिमेट मानते ही नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये उनकी ज़ाती राय की हद तक ही हो सकता है, एज एन होल पार्टी की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। बट उन्होंने ये मुतालबा किया। आपकी इस पर क्या राय है, ज़रा ज़रूर बताइएगा।